हातम ताई की बेटी कैदी होके आई। जब इसके कबीले पर, इसके इलाके पर मुसलमानों ने हमला किया तो हातम ताई का जो बेटा था अदी बिन हातम, वो अपनी बहन से कहने लगा हमें पता है मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते तो भाग जाने में बेहतरी है, चलो भाग चलते हैं। तो बहन कहने लगी भाई तूने भागना है तो भाग जा, मैं सरदार की बेटी हूँ, मैं कौन के साथ जीऊंगी कौन के साथ मरूंगी, तूने भागना है तो भाग जा। अदी भाग गए डर के। ये खातून जो थी इनको गिरफ्तार कर लिया मुसलमान औरतों ने, तो कि ये तलवार लेके आएंगी लड़ने के लिए। इब्ने इसहाक इब्ने हशाम दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। ये खातून कहती है कि मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए, क्योंकि माज़अल्लाह सुप्पा माज़अल्लाह मेरा ख्याल था वो नबी नहीं वो बादशाह है, वो एक स्टेट के सरबराह है, वो हुक्मरान है, मैं माज़अल्लाह नबी नहीं। मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए और मैं अपने आप से कह रही थी मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी मुसलमानों के नबी से कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा नकले कुफर कुफर न बाशन। कहती है मैं हुजूर के सामने लाई गई गिरफ्तार करके, और जब मुझे हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना तो मेरा सर नंगा था। तवज्जो है मेरी बात पर, मेरा सर नंगा था तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। हुजूर ने मेरा नंगा सर देखा तो महबूब मिंबर से उठे, अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हातम ताई की बेटी के सर पे दे दी। ये भी कहती है जब हुजूर की चादर आई तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई नीचे की तरफ, खुद ब खुद झुक गई। सवाल अभी भी मेरे ज़हन में मौजूद थे। इतने में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, तो मैं अपनी चादर ना दे दूं, आप अपनी ले लें, काफिर की बेटी है। तो महबूब ने उसकी तरफ जलाल की नजरों से देखा, फरमाया खामोश हो जा, बेटियां बराबर होती हैं, तियां सांझियां होती हैं। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली, मैंने कहा ओ हातम ताई की बेटी तू गलत थी, ये बादशाह नहीं है तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला, ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करो। तो कहने लगी मैं चाहती हूँ मुझे आजाद कर दे। कहती मुझे उम्मीद नहीं थी, हुजूर कहेंगे ठहर जा बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहाँ आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला। हुजूर ने फरमाया भी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे ही आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं वो नबी है, बादशाह नहीं वो, अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं रात बूरे वाले में था, मैं था वहां दूर, तो 2-3 बच्चे ना यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। अब हुजूर ने फरमाया कि इस तरह का मामला न करो जैसे मजूसी अपने बादशाहों के साथ करते थे। मैं कहा पुत्र बैठ जो, कहते नहीं साड़ी ड्यूटी है। मैं कहा कैसे लाई है, मैं बादशाह सलामत था, तो बैठो कुर्सी थे आराम ना, क्या चक्कर चल गया है, हाथ बांध के खड़े होना, कोनों में खड़े, क्या इसका मतलब। अदब अदाब है करना चाहिए, लेकिन ये क्या लोगों को सजा मिली हुई है कि वो बेचारा जो गरीब आदमी अदब अदाब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है, माड़ा आया तो पीर साहब ने अदब पे लगा दिया और तगड़ा आया तो खुद अदब करना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का तमाशा है, ये कोई तरीका नहीं। अदब अदाब होने चाहिए लेकिन गरीबों को सजा, उन्हें सजा ना तो अगर बेचारे आ गए तुम्हारे आस्थान आ लिया। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब कहने लगी मैं देख के आई जो बादशाह नहीं नबी है। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता, मैं खुद जाके देखूंगा। मैंने कहा गरीबी मेरे नबी की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से गरीबी मांग के ली है, कहा या अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे ना देना, एक वक्त की रोटी देना। और हुजूर फरमाते रब ने इख्तियार दिया है अगर मैं चाहूँ तो खुद पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ चला करे, पर मैंने अल्लाह से ज्यादा दौलत मांगी। ओ भाई दौलत बड़ी प्यारी होती तो सबसे ज्यादा मेरे नबी की तिजोरियों में होती। हुजूर ने दौलत बांटी जरूर है लेकिन हुजूर ने इससे प्यार, याद रखे हम तो पागल हो गए पैसों के पीछे भाग भाग, जो सड़क पे इधर जा रहा है वो पैसे देने जा रहा है, जो इधर जा रहा है वो लेने जा रहा है, पैसे के चक्कर है, पैसे का चक्कर, पैसे। एक साहब ने फोन किया, कहने लगे को टाइम दे दे, तो मैंने कहा बस यार वक्त थोड़े देर, कहते तुम खुश कर दे। मैं क्या मसलन तू की करेगा,
कहते जितने पैसे कहोगे लग जाएंगे। तो मैंने कहा यार हर एक को बिकाऊ माल ना समझा कर, हमारा बहुत ज्यादा रेट है, तू दे ही नहीं सकता। कहने लगे कौन दे सकता है? मैंने कहा दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, हमारा रेट जरा ज्यादा है। हमने अगर रेट मांगना हुआ तो कयामत के दिन गौसे आजम जैलानी से जाके मांगेंगे, या उनसे मांगेंगे जिनके नाम की दुहाई देते रहे, तारीफ मुस्तफ़ा की करें, और नतीजा हम दुनियादारों से मांगे, उन्हीं से लेंगे नतीजा जिनके कसीदे सारी जिंदगी गाए। हाँ, तो इसलिए चक्कर से बाहर आम नाम पर से मतलब। अदी कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा फिर जाके देखूंगा। अदी मदीने आए देखने, और जब बंदा किसी को देखने आता है तो तनकीदी नजर से आता है। कहते मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो कच्ची जमीन पर गुलामों के साथ, इधर देखो ये भी तो हुजूर की सुन्नत है ना। हजरत अबू हुरैरा सही सनद की हदीस बुखारी में फरमाते हुजूर के साथ एक सफर में था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खाना ना पका ले, हुजूर पका ले। फरमाया तू गोश्त ले आ, तू इस तरह कर, मसाला जात तैयार कर ले, तू फलां चीज कर ले। आखिर में हुजूर फरमाने लगे मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। अल्लाह करे पीरा नू हदीस जुबानी याद हो जाए, आमीन ते आख्या जे। मैं लकड़ियां इकट्ठी करके लाता हूँ। अर्ज की या रसूलल्लाह हम कर देंगे, तो महबूब ने फरमाया सारे इकट्ठे नहीं जा रहे, कोई अर्ज नहीं, मैं भी ले आऊंगा। तो फरमाते हुजूर उठे और लकड़ियां इकट्ठी करके लाए। जब मस्जिद नबी शरीफ बन रही थी तो जनाब अबू हुरैरा फरमाते मैं 3 ईंटें उठा के ला रहा था, अल्लाह के रसूल 7 ईंटें उठा के ला रहे, 7 ईंटें। चौधरी साहब आप रोज आके कह देते कारी साहब मस्जिद की सफाई नहीं हुई, तू नहीं कर सकता मस्जिद की सफाई, क्या समझता है तू अपने आप? सदर बनने का क्या मतलब होता है कि बंदा रोक डालने लगे? दुनिया में जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला और बड़ा होता है वो वही होता है जो अल्लाह के घर में झाड़ू दिया करता है। क्या लोगों ने मियार बना लिया है? ये मियार है, जो कौम का बड़ा होता है वो कौम का खादिम होता है। अदी कहते हैं मैं मदीने आया तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुलामों के साथ कच्ची जमीन पे बैठे देखा, और गुलाम भी कौन, एक तरफ हजरत बिलाल हबशी बैठे और दूसरी जानिब हजरत अम्मार बिन यासर बैठे। इतने हुजूर बीच बैठे, खाना खाया जा रहा है। और हैरान में उस वक्त हुआ जब उसी प्लेट से नबी पाक भी खा रहे हैं और बिलाल हबशी भी खा रहे हैं, साथ बैठ के हुजूर ने। अदी कहते मेरे दिल पे चोट लगी, मैंने कहा नहीं यार, ये बादशाह नहीं, ये बादशाह जो इस तरह गरीबों के बीच बैठ के रोटी खाए। हमारे तो बादशाह गरीबों के हक में तकरीर करते हैं ना। वैसे इनसे पूछो कि इस गांव से डिंगे का किराया कितना है, और फिर डिंगे से लाले मूसे का कितना है, इनको कोई पता नहीं। इन चौधरियों को बच्चों को खड़े करके पूछो कभी चने की दाल का भाव क्या है, कभी आदि हो तो बताओ ना, इनको क्या पता? इनके घर में तो आ जाती, अल्लाह जाने कहाँ से आती है, हम बदगुमानी नहीं करते। लेकिन हुजूर एक प्लेट में खाना खा रहे हैं। अदी कहता है मैं समझ गया ये बादशाह नहीं। फिर मेरे दिल में शैतान ने वसवसा डाला, मैंने कहा मस्जिद कच्चिया हो सकता है, मकान बड़ा पका हो, बंगला बड़ा आलीशान हो। हुजूर की आदत मुबारका थी जब कोई मेहमान आता था तो या मस्जिद में असहाबे सुफा के साथ रखते थे या किसी सहाबी को दे देते थे, वो अपने घर ले जाते। अदी कहते हैं मैंने जब सलाम कलाम किया ना, दिल में ख्याल था कि घर बड़ा आलीशान होगा, तो महबूब फरमाने लगे मेरे दिल में ख्याल है, देखिए मेरे नबी को अल्लाह ने कितना इल्म गैब अता फरमाया है। कहते मेरे दिल में ख्याल है। मुस्तफा करीम फरमाने लगे यार तू यहाँ ना बैठ, चल मैं तुझे घर ले चले। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। अदी बिना आतिम कहते हैं हुजूर मुझे लेके चले। जब नबी पाक घर की तरफ लेके चले तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिल हुए, फटे पुराने कपड़े, कहने लगी या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ ही जा रही, जरूरी काम है। तो हुजूर ने फरमाया चल तू जा रही थी, मैं खुद जो आ गया हूँ। अदी कहते हैं चौक में उस बूढ़ी ने हुजूर को खड़ा कर लिया। कभी देखे आपने अपना वजीर चौक में खड़ा? आपको ये कभी नहीं देखा, वजीर तो दूर रह गया, चौक में खड़ा कर लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो बीबी अपने दुखड़े सुनाने लगी, कहते कुर्बान जाऊं। वो देर तक बातें करती रही और नबी पाक सुनते रहे। अदी कहते मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी, मैंने कहा जो इस तरह गरीबी से प्यार करे वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। हुजूर मुझे घर ले गए, जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में। और हुजूर जब अंदर ले गए तो एक चटाई पड़ी, एक खजूर की छाल की, वो भी फटी है 2 जगह से, एक मटका, 2 प्याले, एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। कहते हुजूर मुझे ले गए, मैंने महबूब का वो मकान जन्नत निशान, मैंने वो मकान देखा जहाँ हजरत जिब्रील हाजिरी देने आया करते, मैंने वो मकान देखा जिसके दरवाजे पे 70-70 हजार फरिश्ते ड्यूटी करते, मैंने वो मकान देखा। कहते मैं हैरान हो गया। हुजूर मुझे बिठा के गए दूसरे कमरे में और वहां से हुजूर सिरका लाए, खजूरें लाए, थोड़ा सा खाना लाए, कहते मेरे सामने रखा।
اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا. لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم در ہے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی، اس بندے میں سادگی نہیں نہ ہوتی، اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے، پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت، وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں، میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے، ان کا لوگوں سے زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا، سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے، ان کے رشتے بڑے پیار، بڑا محبتیں بڑی، زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتے. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گن، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا. وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا. جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے. تو ادھی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ غریبی حضور کی پسند ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سی. حضور فرمانے لگے ادی مقام ہرا کا نام سنا ہے؟ ادی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں. محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام ہرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسی اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا. حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بازار اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے. فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے. اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عادی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا. عادی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب زیادہ دور نہیں گزرا، عادی رویا کرتے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عادی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا. اور عادی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا. اور فرمانے لگے تیسری پیشن کوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات کو دے کے آیا ہوں. لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ. حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں. سمجھنی ہے بات آپ نے. حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا، نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا. حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا. حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ترجمے دفعہ، 20 دفعہ. ایک ابو جہل کو نہیں دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں. ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تم نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے. کہ بتائیے. تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے کہنے لگا اوفو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا. ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے. گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے. گوشت پوشت کا شخص ہو کے
پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے اس کو بھی اسی نے بھیجا. کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا. درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہے پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے. درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا. اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں. فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے. احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں. وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت. خالی نام بھی نہیں لیا، کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے. نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا. جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا، جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدہ. تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی، ادھر ہی شک بیٹھ جائے. کوئی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو. دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں. فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں. وضو کرنے وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے. ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. معبود یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا. اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ معبود اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا. پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا. جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں. جتنی دفعہ آئے ہم کیوں میدان چھوڑ. آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا. چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب. یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا. جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی. چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا. یعنی پکا دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھ نہیں. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے. پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا. شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے. سب سے کم فہم، اس کی فراست روحانیہ 0 ہے. وہ ایک ناکام شخص ہے. اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی
ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا پیسوں کا وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے. جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے. یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا شک اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہو. اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل یاد رکھے. یہ جو شکوک و شبہات ہے نا قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے. کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے, منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے. قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فی, شک والی گنجائش اس میں. لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, آج تک لوگ کہنا. تو میرے بھائی شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے. شکوک والی عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے. صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے, وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے. ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں, الجھنوں سے نکل رہے. عمل کا رستہ, بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے. عقل مند نہ بنے, فرما بردار بنے. میرے بھائی شکوک و شبہات والی جو لائف ہے, لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں, اولیاء عظام کے بارے میں. اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں, ساری زندگی اس کا نام لیا, فیض ملے گا کہ نہیں. غوث پاک کو دیکھا نہیں, ساری زندگی قادری کہلایا, فیض ملے گا کہ نہیں. خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں, چشتی کہلائے, فیض ملا کہ نہیں. صابر پیا کو دیکھا نہیں, صابری کہلائے, فیض ملا کہ نہیں. او خدا کے بندے, فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے. ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے, وہ بھی نہیں ملے تھے, ملاقات ان کی بھی نہیں ہوئی تھی. کیا کہو گے, ملاقات نہیں ہوئی لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا. تو اب ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے. سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی, اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا, آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں, جب کسی کا نام لیتے ہیں, جب اسی کا ذکر کرتے ہیں, جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں, ان کی توجہ ہوتی ہے. اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو کس طرح بھائی, ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے, ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے. اور فیوز و برکات ایک اللہ سے ملاقات ہوئی ہے, رزق دیتا ہے کہ نہیں, زندگی دیتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے, وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے, لیکن یہ شکوک ہیں ان سے باہر نکلیں, ان سے باہر آئیں. اور یا اللہ کا جو فیضان ہے, ان کی جو محبت ہے, ان کے جو طریقہ. حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس, میں بڑا خوبصورت تھا, جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا, تو ایک عورت آ گئی. اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا, مطالبہ کیا, تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے. میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا, جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے, خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا. میں نے نظر جھکا لی, کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دے, میں کتنی خوبصورت ہوں, میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی, خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا. اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا, شہر سے باہر آ. عورت سے دوڑ رہا ہے, مرد, نوجوان, خوبصورت. فرماتے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی, نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو. جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام. تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان, میرے سینے سے لگ, یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا, تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا. تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے. حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ, حضرت علی پہ کلام, ان کا ذکر, ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے. فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا, انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے, تھوڑے چند لوگ.
اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں، اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ رسول ہے، شاہ رسول کے بعد شاہد العزیز محدث دین بھی، اور ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فیہ، قرآن میں شک البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچے۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی، اور انسان جب تک شکوک کی، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بس سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بی بی کو اپنے خامند کے کردار پہ شک ہو وہ بی بی کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خامند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی، شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی 80 کوڑے، پتہ ہے آپ کو؟ جس نے ایسے بہتان لگا دیا دلیل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے، جی انہوں نے ایسے کیا ہے، فرمایا اسے کوڑے مارو۔ شک کی بنیاد پر بہتان ترازی کرتا ہے، کوڑے کی سزا رکھی، 80 کوڑے مارو اس ظالم۔ یہ شک کر رہا ہے اس کو، جب اس کے بعد دلیل ہی کوئی نہیں۔ یا بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا، ہوگا، کیا تھا، ممکن ہے۔ تو یہ شکوک ہے۔ اس شکوک یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے۔ یاد رکھے بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کے شان عطا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالنے، یہ روحانی بیماری ہے شک، اس سے باہر آنے، یہ ظلم ہے۔ اولیاء پہ بھی شک، صوفیاء پہ بھی شک، علماء پہ بھی شک، ہر بندے پہ شک، کوئی صحیح نہیں، سارے غلط، میں اکیلا صحیح۔ اس شک سے باہر آ جائیں، یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا، بے سکون کرے گا، بے قرار کرے گا۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے۔ یہ مطلب ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہے، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے، لیکن کرتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے دے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے
नवासे के लिए खिलौना लेके आए तो बच्चा बड़ा ही खेला तो अब्बा जी कहने लगे लो पैसे पूरे हो गए मेरे। बच्चे को पसंद पड़ा है ना, पैसे पूरे कर छड़े ने देखो ना जी कितना इसको राजी हुआ है। तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है, छोटा बच्चा भी नाराज ना हो तो वो चीजें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फलां चीज ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो तो वो काम भी हमें ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना, जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। बताओ वो कौन कौन से काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे एक वो बंदा, सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वुजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह, ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदा नू याद सजन दी सोतियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला में बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। और यार कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है। क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर है। आप उस मकाम पर अपने आप को लाए। अब देखिए ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम इसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे हुजूर मुस्कुराए क्यों? वो फरमाने लगे एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है। तो उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आया तो सही तो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान ने करीमी ने चुन लिया, कतरे दो गिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर, इस इस्तिगफार को अल्लाह को यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कश्कों ने तलबदाज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना क्या करें,
نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے. درد سے توبہ. رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں. آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے ابھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں. فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی. صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا. اب اس نے اونٹنی کی لگام، اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے. صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں. کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں. تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا. کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا. معاذ اللہ، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا. انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے. اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں. حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا. اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی. حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی. یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے. آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو. ہر طرف پریشانی ہے. وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی. سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے. یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا. اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی. مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. میں تو بچ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی. بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا. حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی. جب کوئی رب کا گناہگار بندہ کہ توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کہیں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا. اس نے آنسو بہائے ہیں. اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کر. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کوئی نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتوں کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں. اور تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتی. پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نہ گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے. اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت باولک نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی
اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں. وہ ہچکو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا. ایک بندہ رہ گیا، کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے، میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے. کرے نا یہ کام، کرے نا یہ کام، بڑے بھیلے بھالے بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اتنی جلدی فتوا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر چوتھا ڈوب نہ جائے. کرتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں، اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے، پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانیاں، وہ فلانا جرم کرتا تھا میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھائی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتے جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. نبی پاک صاحب ولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا، اور جائے گا رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کرے. سوچوں کا صاف ہونا، ذہنوں کا پاک ہونا، اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے، میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں، وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کرے. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی واقعی، یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، گھر میں اس والے کے بارے میں بھی، چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے، اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے.